سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی. آپ نے یقیناً اس قوالی کے جو یہ اشعار ہیں یہ سنے ہوں گے، اور میں اس وقت میں خوش نصیب اپنے کو مانتا ہوں کہ مجھے یہاں مدینے میں آنے کی اللہ نے توفیق دی کہ مجھے زیارت کرنے کا موقع ملا اور میں یہاں پر پہنچا. میرے ساتھ میں اس وقت پاکستانی اسکالر ہیں اور حافظ ہیں رضوان صاحب موجود ہیں. رضوان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت آپ اور ہم بالکل روزہ مبارک کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور میں آپ کو ان جگہوں پر بھی لے کے جانا چاہوں گا جہاں کی آپ نے ابھی تک کی اسٹڈی کی ہے، جہاں جن مسجدوں کو، جن صحابیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم شروعات کریں گے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مدینے کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ہم اس ٹائم گنبد خضرا کے پاس ہیں الحمدللہ. اور سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو بھی یہ موقع دے، آپ کو توفیق دے، آپ بھی یہاں پر آئیں، گنبد خضرا کی زیارت کریں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے. اور اس ٹائم ہم گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. گنبد خضرا کی فضیلت تو ہر مومن، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جتنی اللہ پاک نے ہمیں نالج دی ہے ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے روزے کی جس شخص نے زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہے. کل قیامت والے دن میں اس کو اپنی شفاعت سے جنت میں داخل کروں گا. تو ناظرین، مدینہ منورہ کا جو پہلا نام تھا وادی یثرب تھا. یثرب کے معنی دکھوں والا شہر تھا، تکلیفوں والا شہر تھا. یہاں اتنے دکھ، تکلیف، بیماریاں ہوا کرتی تھیں کہ لوگ ڈر کے مارے یہاں سے گزرتے ہی نہیں تھے کہ کہیں ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے. جیسے ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک قدم مبارک اس وادی یثرب کی سرزمین پر رکھے، یہ وادی یثرب سے مدینہ منورہ بن گیا، رحمتوں والا شہر بن گیا، خوشیوں والا شہر بن گیا. ایک وہ دن تھا لوگ ڈر کے مارے یہاں سے گزرتے نہیں تھے، اور ایک آج کا دن ہے لوگ پوری دنیا سے لاکھوں روپے لگا کے اس پاک سرزمین پر آنے کے لیے ترستے ہیں. اس پاک سرزمین پر آنے کے لیے پیسوں کی کم، نصیبوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور نصیب بنتے ہیں خواہشوں سے. نیک خواہشات دل میں جو بھی ہو اللہ پاک ضرور پوری کرتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو ناظرین، ہم اس ٹائم گنبد خضرا کے پاس ٹھہرے ہیں، تو سب ناظرین زیارت کر سکتے ہیں. اور یہ ویڈیوز ہم نے خصوصی آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ سب مومن، سب مسلمان اسے دیکھیں اور گنبد خضرا کی زیارت کریں. اور ہم دعا بھی خاص طور سے میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں یہاں جب پہنچا تو عبادت کے ساتھ ساتھ کہ میں عبادت بھی کروں، اور کیونکہ میں یہاں پہنچا ہوں تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں نہیں پہنچ پاتے، جن کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے اور وہ نہیں یہاں آ پاتے، تو ان کو یہاں سے وہ جو روح پرور مناظر ہیں وہ دکھا سکوں. بالکل. یہ جی ہم نے خصوصی آپ لوگوں کے لیے ہی ہم نے ویڈیوز تیار کی ہے ہندوستان لائیو پر. جی ہندوستان لائیو پر ہم نے یہ ویڈیوز تیار کی ہے تاکہ آپ دیکھیں اور اللہ پاک آپ کے دل میں محبت جگائی یہاں آنے کی. آپ کے دل میں جب محبت پیدا ہوگی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ پاک خود وسیلہ بنا دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے، کس طرح سے پیسے آئے، کیسے آئے، ہم کیسے یہاں پہنچ گئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بہت جلد سے جلد آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو ایک تھوڑا سا ان کو، آپ ناظرین کو حرم کی بھی دکھا دیں ویڈیوز، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مسجد یہ ہم چلیں گے جنت البقیع کی طرف. ان کو ناظرین کو ہم جنت البقیع کی بھی زیارت کریں. یہ پورا صحن ہے. حالانکہ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 48 ڈگری کے پار جو تاپمان ہے وہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ریکارڈ کیا ہے. اور میرے بالکل سامنے آپ دیکھیں جدھر یہ گنبد خضرا ہے جہاں پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، اللہ کے رسول کا جہاں روضہ مبارک ہے، ان کے بالکل یہ بائیں جانب جو ہے وہ جنت البقیع ہے. تو ہم جنت البقیع چلتے ہیں، اور جنت البقیع میں رضوان کے ساتھ ہی جاؤں گا. جنت البقیع جانے کے بعد میں ایک ایک کر کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، جتنے بھی جو بھی فضیلت ہے انشاءاللہ وہاں پر چل کر ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے. اور یہ حرم کے 37 نمبر گیٹ کے پاس ہے جنت البقیع کا گیٹ.
37 نمبر گیٹ کے پاس. باقی کی انشاءاللہ تفصیل ہم وہاں پر پہنچ کر آپ کو بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں میری کوشش ہوگی کہ ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جہاں مسجد آج بنائی گئی ہے، جہاں انہیں خلفائے راشدین کی صحابہ اکرام کی جہاں جہاں مسجدیں بنائی گئی ہیں، حضرت علی کی جہاں بنائی گئی، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں تک میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ مقدس اور ان اہم مقامات سے روبرو کرانے کی آپ کو لے کر چلوں گا. تو پہلے اس وقت چلتے ہیں جنت الباقی. انشاءاللہ. ٹائم ہم حرم پاک کے 37 نمبر گیٹ کے پاس جنت البقیع کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. اپنے ناظرین کو جنت البقیع کی زیارت کرانے لگے ہیں. یہ وہ شان والا قبرستان ہے جس کے اندر ہمارے 10,000 سے زائد صحابہ کرام آرام فرما ہیں، جن میں چند صحابہ کرام کے میں آپ کو نام بتا دوں، جن میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت عثمان غنی ذوالنورین، اور آپ کی پیاری بیٹی جنت کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شان والے قبرستان میں آرام فرما ہے. یہ وہ شان والا قبرستان ہے ناظرین، جو بھی حج اور عمرے پر یہاں حاجی آتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، اگر ان کی بھی اتفاقاً کسی حادثے کی صورت میں یا کسی بیماری کی صورت میں اگر مدینہ منورہ کی حدود میں ان کی بھی موت ہو جاتی ہے تو انہیں بھی اسی شان والے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے اور صحابہ کرام کے ساتھ دفن ہوں گے. اسی شان والے قبرستان سے کل قیامت والے دن 70,000 نورانی چہرے اٹھائے جائیں گے اور ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمک. حرم شریف کے 6 نمبر گیٹ کے باہر نکلتے ہی بائیں ہاتھ پہ یہ مسجد عثمان غنی ذوالنورین. تو حضرت عثمان غنی یہاں وقت گزارا ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا گھر اسی جگہ پر ہوا کرتا تھا. جب آپ کو شہید کیا گیا تھا تو آپ اس ٹائم اسی جگہ مطلب اپنے گھر پر موجود تھے. جب آپ کو شہید کیا گیا تھا آپ اس ٹائم گھر میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ کے خون کے چھینٹے وہ قرآن پاک پہ جا گرے تھے. وہ قرآن پاک ترکیوں کے پاس ہے. ترکی کے شہر استنبول میں آج بھی موجود ہے، جہاں سعودی حکومت سے پہلے ترکیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو وہ قرآن پاک اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو حضرت عثمان غنی اسی جگہ موجود تھے جہاں یہ بالکل یہ مسجد دکھائی جا رہی ہے. مسجد دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہاں پر حضرت عثمان غنی ذوالنورین موجود تھے. یہاں پر مطلب ان کا گھر تھا، پھر ترکیوں نے مسجد کی شکل دے دی ہے. اب انشاءاللہ ہم آپ کو مسجد بلال کی زیارت کروائیں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد. ناظرین اس ٹائم ہم آپ کو مسجد بلال کی زیارت کرانے لگے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مسجد، یہ بالکل دیکھیں گے میرے بالکل بیک سائڈ پہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مسجد ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے، یہ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے. یہاں تمام صحابہ کرام کی مسجدیں تھیں، لیکن حضرت بلال کے نام کی کوئی مسجد نہیں تھی، جن کو سعودی حکومت نے یہ مسجد بنا کر تیار کر کے حضرت بلال کا نام دے دیا. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مسجد ہے. اس میں 5 ٹائم نماز ہوتی ہے اور یہ نماز کے بعد مسجد بند کر دی جاتی ہے. یہ ہم اس وقت قبا کے مقام پر ہیں. قبا اس بستی کا نام بھی قبا بستی ہے. قبا کا مطلب ہوتا ہے اونچا بلندی. تو یہاں پر یہ جو آپ کو مسجد دکھ رہی ہے یہ ہمارے دین اسلام کی پہلی مسجد ہے. اس مسجد کی بنیاد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی تھی. یعنی ہمارے نبی پاک نے مٹی گارا اور اینٹیں خود اپنے ہاتھ مبارک سے لگائی تھی. اور اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان قیامت تک میری مسجد قبا میں آ کر
2 رکعت نوافل تحیۃ المسجد ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو مدینہ منورہ کے بعد اسی کی اہمیت ہے؟ جی، مدینہ منورہ میں سب سے بڑی زیارت جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ روضہ رسول کی ہے، اور روضہ رسول کی زیارت کے بعد اگلا نمبر جو آتا ہے بڑی زیارت کا وہ یہ مسجد قباء کا آتا ہے، دین اسلام کی پہلی مسجد۔ تو مسجد قباء کے بعد میں ابھی جہاں میں پہنچا ہوں اس کا نام ہے باغ قباء۔ جی حافظ رضوان صاحب بتائیں کیا ہے باغ جی بسم قباء؟ اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے باغ قباء۔ یہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے یہ درخت جو ہیں ہمارے نبی پاک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ کھجوریں بھی ابھی پکنا شروع ہو گئی ہیں، تو کسی کسی جگہ پہ انہوں نے کور کر رکھا ہے تاکہ نیچے نہ گریں، اور یہ ایریا انہوں نے کور کیا ہوا ہے تاکہ حاجی بہمتی نہ کر سکیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اجوا کھجور کے پیڑ ہیں جی، یہ باغ قباء اس کا نام ہے، یہ مسجد قباء کے پاس ہے۔ آپ کچھ کھجوروں کے نام بھی بتا رہے تھے اور کچھ ان کی خاصیتیں بتا رہے تھے، جی بتائیے گا۔ پہلے نمبر پہ ہے اجوا کھجور۔ اجوا کھجور یہ وہ کھجور ہے جس کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ دانے صبح نہار منہ کھانے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد امبر کھجور ہے۔ امبر کھجور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ناشتہ کیا کرتے تھے، روٹی کے ساتھ امبر کھجور کھایا کرتے تھے۔ سکری کھجور ہے۔ سکری کھجور یہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، حرم میں بانٹتے تھے، اور برنی مدینہ برکت والی کھجور ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو کھجوریں بتائی ہیں یہ تاریخی کھجوریں ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ مسجد قباء اور باب قباء کے بعد اب ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں جامع خندق پر، غزوہ خندق۔ غزوہ خندق پر۔ یہاں خندق کی جو جنگ تھی اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا رضوان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر جی اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ اسلام کی تیسری بڑی جنگ مدینہ منورہ میں 2 جنگیں لڑی گئی تھیں۔ دوسری جنگ لڑی گئی تھی جسے جنگ احد کہتے ہیں، تیسری جنگ یہاں لڑی گئی تھی جہاں پر ہم اس ٹائم موجود ہیں، اسے جنگ خندق کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، میدان الفتح بھی کہتے ہیں، اور 7 مساجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جامعہ الخندق۔ جامعہ الخندق اس کا نام ہے، یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر سعودی حکومت نے تیار کی ہے۔ اس کے پیچھے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جبل صلا۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، صلا کہتے ہیں سجدے کو۔ سجدے والا پہاڑ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بیک سائیڈ پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سجدہ۔ وہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ کیا تھا اپنی امت کے بخشش کے لیے، اسی لیے اس پہاڑ کو سجدے والا پہاڑ کہتے ہیں۔ اب وہ سامنے دیکھیں گے بھائی صاحب سب وہ یلو کلر میں جو آپ کو خیمہ نظر آ رہا ہے وہ یہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی تیسری جنگ کے دوران خیمہ لگایا گیا تھا۔ غزوہ خندق کے دوران خندق کے دوران وہاں پر خیمہ لگایا گیا تھا۔ اب یہ نیچے بلیک پتھر والی پرانی سی مسجد دیکھ رہے ہیں، نیچے نظر آ رہی ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر لگایا گیا تھا۔ اب اس سائڈ پر دیکھیں گے اوپر آپ کو ایک یلو کلر میں بنا چھت والا خیمہ نظر آ رہا ہے، وہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ وہاں پر لگایا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں گے یہ گاڑی کے پیچھے لوہے کے چھت والا خیمہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر لگایا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب وہ شان والے صحابی تھے جنہوں نے فرما دیا تھا کہ سب سے آگے خیمہ میں لگاؤں گا، مطلب اتنے بڑے دلیر صحابی تھے، جنگی جو تھے، تو سب سے آگے خیمہ حضرت عمر بن خطاب کا لگایا گیا تھا۔ اب آگے ایک خندق کھودی گئی تھی جہاں پر اس کو سعودی حکومت نے شہید کر کے ڈبل روڈ بنا دیا، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو نشاندہی کرائیں گے۔ وہاں پر خندق کھودی گئی تھی لیکن اب نہیں ہے، شہید کر دی ہے، اسی لیے اس جگہ کو غزوہ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی لیے اس جگہ کے 4 نام ہیں، 7 مساجد، غزوہ خندق، میدان الفتح اور غزوہ احزاب۔ یہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ کتنے ٹائم تک 22 سے 25 دن تک یہ اسلام کی جنگ جاری رہ گئی تھی۔ 22 سے 25 دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس سائڈ سے آپ کی بیک سائڈ پر مکہ ہے، یہاں سے کفار مکہ آئے تھے، درمیان میں خندق کھودی گئی تھی، انہوں نے اپنی سائڈ پر خیمے لگا لیے تھے، کوئی خندق کراس نہیں کر سکتا تھا، جو بھی کراس کرتا وہ اندر گر جاتا، جو اندر گر جاتا وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی سائڈ پر خیمے لگا لیے۔ ہم صحابہ کرام کے خیمے یہاں پر تھے جہاں پر ہم اس ٹائم موجود ہیں۔ 22 سے 25 دن تک یہ اسلام کی جنگ جاری رہ گئی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخری 3 روز میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے مبارک میں بیٹھ کر اللہ پاک سے لمبی لمبی دعائیں فرمائی تھیں، لمبے لمبے سجدے کیے تھے۔
جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کفاروں پہ طوفان اور عذاب نازل کیا تھا. ان کے گھوڑے اندھے ہو کر آپس میں ٹکرا گئے, ان کے خیمے ہوا میں اڑ گئے تھے, کوئی بھی نقصان نہیں ہوا تھا. بنا نقصان کے یہ اسلام کی تیسری جنگ ہم جیت گئے. اور میں یہاں پہنچے ہیں مسجد قبلہ تین پر. اس کو اور دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے کیا؟ جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم اس ٹائم مسجد قبلہ تین کے پاس ہیں. مسجد قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد, جہاں پر ہمارے قبلے کا رخ تبدیل ہوا تھا. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہماری بیک سائڈ پر, یہ مسجد قبلہ تین ہے. دو قبلوں والی مسجد ہے. پہلے مسلمان 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف. اور جو کفار تھے وہ بھی اسی کی طرف رک کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے. ہم مسلمانوں پر یعنی ہمارے صحابہ کرام پر ہنستے تھے, باتیں کیا کرتے تھے کہ تمہارا تو اپنا کوئی قبلہ بھی نہیں ہے, ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے تم نماز پڑھتے ہو. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہر وقت دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بنا دے. اسی مسجد میں مسجد قبلہ تین میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے. کسی روایت میں ظہر کی نماز آتی ہے, کسی روایت میں عصر کی نماز آتی ہے, لیکن تھے 4 فرض. پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھا چکے تھے, آخری 2 رکعتیں رہتی تھیں. آپ بار بار نماز کے دوران اپنا چہرہ مبارک کبھی آسمان کی طرف کرتے, کبھی نیچے کرتے. اللہ پاک نے اسی ٹائم حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے محمد سے کہو کہ میں تو آپ کا نورانی چہرہ 24 گھنٹے دیکھتا رہتا ہوں, آپ کا یہ میری طرف دیکھنا مجھے پسند آیا, میں سمجھ گیا ہوں آپ کیوں دیکھ رہے ہو, آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ سکتے ہیں. ہمارے نبی پاک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ مبارک صفوں کا رخ چیرتے ہوئے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا تھا. تب سے لے کے ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. جو پیچھے چاند صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی بنا سوچے سمجھے سرکار کے طریقے کو اپناتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا تھا. تب سے ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اسی مسجد کو مسجد قبلہ تین بھی کہتے ہیں, 2 قبلوں والی مسجد بھی کہتے ہیں. یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں جنگ احد ہوئی تھی, تو رضوان ذرا اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل. جی ایسا بھی ہے سارے کا سارا یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے. مدینہ منورہ میں جنتی پہاڑ ہے, سونے کا پہاڑ ہے. اس کی 6 سے 7 کلومیٹر لمبائی ہے, 3 سے 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے, 900 فٹ اس کی اونچائی ہے. اسی پہاڑ کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں, احد مجھ سے محبت کرتا ہے. کل قیامت والے دن یہی احد کا پہاڑ جنت کے دروازے پر ہوگا, آپ کا, ہمارا, ہم سب مسلمانوں کا انشاءاللہ استقبال کرے گا. تو آئی صاحب یہاں پر جنگ کچھ یوں ہوئی تھی کہ اس جنگ کے 2 راؤنڈ ہوئے تھے. پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی, دوسرے راؤنڈ میں شکست ہوئی جو بعد میں اللہ پاک نے فتح میں تبدیل کر دی. ہمارے 50 صحابہ کرام کچھ ایسے تھے جو تیر انداز تھے, تیر چلانے کے وہ ماہر تھے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر انداز صحابیوں کو ایک پہاڑی پر ٹھہرنے کا حکم دیا تھا جس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں, رمات کہتے ہیں تیروں کو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہیں ہدایت کی تھی کہ جنگ کی کسی بھی حالت میں آپ نے اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے نہیں اترنا. ہمیں جنگ میں فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے, آپ اوپر شہید ہو جانا لیکن نیچے نہیں اترنا جب تک میں نہ کہوں. پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہو چکی تھی, دشمن میدان جنگ اپنا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. وہ جو ہمارے 50 تیر انداز صحابی تعینات تھے اس پہاڑی پر, ان میں سے 40 صحابی نیچے اتر آئے تھے یہ سوچ کر کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں, کیوں نہ نیچے اتر کے دشمنوں کا مال غنیمت اکٹھا کیا جائے. وہ نیچے اتر آئے تھے, سرکار کا پیغام نہیں آیا تھا جس کے نتیجے میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. چاند ہمارے صحابہ کرام نیچے تھے. کل ملا کے اس احد والی جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. وہ جو 50 میں سے 10 صحابی بچ گئے تھے وہ جبل رمات کی پہاڑی کے اوپر شہید ہو چکے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس ٹائم مسلمان نہیں تھے, کفاروں کے سپہ سالار تھے, انہوں نے پیچھے سے گھوم کر دوبارہ سے حملہ کر دیا تھا جب ہمارے صحابہ کرام دشمنوں کا مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. تو جس کے نتیجے میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. ہمارے صحابہ کرام اس احد والی جنگ میں شہید ہو گئے تھے جن میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی احد والی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اور اسی احد والی جنگ میں ہمارے نبی پاک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے. جب یہاں پر شہداء تھے, ان کو ہمارے نبی پاک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام شہداؤں کو غسل دے کر خود نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع کی طرف تشریف لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے. تو یہ احد کا پہاڑ ہمارے نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور زور زور سے رونے لگا.
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ سے فرمایا کہ اے احد تم میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو، میں تو ان شہداؤں کو دفنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس احد پہاڑ نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ تمام صحابہ کرام میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ انہیں میرے دامن میں ہی دفنا دیں تاکہ قیامت تک میں ان کی زیارت کرتا رہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت میں سے جو بھی ان شہداؤں کو اسلام پیش کرنے آئے گا میں اس کے لیے بھی قیامت تک دعا کرتا رہوں گا۔ سکتے لیکن یہاں سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ناظرین کو نظر آ رہا ہوگا، وہ سامنے بالکل ایک پہاڑی کٹی ہوئی ہے، اس کی بیک سائڈ پر غار بنی ہوئی ہے۔ کب کٹی تھی یہ پہاڑی؟ جنگ کے دوران جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو تب اللہ پاک کی طرف سے یہ پہاڑی کھل گئی تھی، وہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا۔ ابھی ہم چلیں گے ان شہداؤں کے پاس جہاں پر یہاں پر جب جنگ ہوئی تھی تو ہمارے جو تو پہاڑی پر وہاں تھے اس وقت میں اونٹ وغیرہ پر آپ بتا رہے تھے؟ ہاں جی ہاں جی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھنی تھی جس کا نام قصوہ ناکا اٹھنی ہے، تو وہ لے کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غار کی طرف گئی تھی۔ وہاں پر اس اٹھنی کے قدموں کے نشان بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر آج بھی ہمارے نبی پاک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی خوشبو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب وہاں پر جایا جائے تو ایسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ احد پہاڑ ہے۔ ابھی ہم چلیں گے انشاءاللہ شہداؤں کے پاس جو اسلام کی دوسری جنگ کے دوران جو شہید ہوئے تھے، ہمارے 70 صحابہ کرام، انشاءاللہ ان کی بھی ہم آپ کو قبروں کی زیارت کرائیں گے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شہداؤں کا خود نماز جنازہ پڑھا کر ان کو یہاں پر اکٹھا ہی دفنا دیا تھا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 67 صحابہ کرام کو الگ دفنایا تھا اور باقی 3 صحابہ کرام کو الگ دفنایا گیا تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکے 67 صحابہ کرام اس باؤنڈری کے اندر آرام فرما ہیں۔ یہ جو ہم باؤنڈری دیکھ رہے ہیں، ہاں جی ہاں جی، 67 صحابہ کرام اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ 67 صحابہ کرام یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اب تھوڑا آگے چلیں گے، وہاں پر آپ کو دکھائیں گے، وہاں پر 3 صحابہ کرام ہیں، حضرت معصب بن نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جیش اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 صحابہ کرام کو الگ دفنایا گیا تھا۔ ان کی کہاں ہے؟ وہ تھوڑا آگے جانا پڑے گا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی، آگے تھوڑا جی۔ جائیں، آ جائیں ادھر، آ جائیں میرے ساتھ۔ تو حضرت حمزہ بھی یہی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہاں پر آرام فرما ہے، وہ بھی اسی احد والی جنگ میں شہید ہو گئے تھے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو سامنے ہم پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جی ہے جبل رومات کی پہاڑی، تیروں والی پہاڑی، یہ دیکھیں جس کے اوپر رومات کس کو، تیر کو کہتے ہیں؟ تیروں کو کہتے ہیں۔ اچھا، جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، رومات تیروں کو کہتے ہیں، تیروں والی پہاڑی۔ تو اس کا نام تیروں والی پہاڑی کیوں ہے؟ جبل رومات کیوں ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے۔ اچھا، ہاں جی، نہیں کیوں رکھا گیا تھا؟ اب یہاں دیکھ، کیونکہ اس کے اوپر 50 صحابہ کرام جو تیر انداز تھے وہ اسی پہاڑی کے اوپر تعینات تھے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر انداز صحابیوں کو اسی پہاڑی پر ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اب یہ دکھائیں گے، یہ بلیک پتھر والی یہ جو باؤنڈری بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر 3 صحابہ کرام، ایک کے اندر 2 صحابہ کرام آرام فرما ہیں، دوسرے کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 صحابہ کرام یہاں پر آرام فرما ہیں۔ کون کون ہے؟ دوبارہ نام بتائیے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معصب بن نمیر اور حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غمامہ کے پاس ہے خلفائے راشدین کے مسجدوں کی اب ہم آپ کو زیارت کروانے لگے ہیں۔ یہ حرم شریف کے 6 نمبر گیٹ کے پاس یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد بلیک پتھر والی، اس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ غمامہ عربی کا لفظ ہے، بادلوں کو کہتے ہیں، بادلوں والی مسجد۔ اسی مسجد میں بیٹھ کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارش کے لیے دعا فرمائی تھی۔ 3 دن تک مدینہ منورہ میں بارش چلتی رہ گئی تھی، اس کو بادلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ ابھی ہم آگے چلیں گے، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی زیارت کرائیں گے۔ اور یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، رضوان اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں جی، یہ مسجد غمامہ کے پاس ہے، مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد ہے۔ یہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ ابھی ہم جو آپ کو مسجدوں کی زیارت کرانے لگے ہیں، یہ 24 گھنٹے کے لیے بند ہیں، ان میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پر ان صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے۔ ابھی ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی بھی زیارت کرائیں گے۔ تو یہ حکومت نے، مملکت سعودی عرب نے اس کو بند کر دیا؟ جی جی، 24 گھنٹے کے لیے بند کر رکھی ہیں، کیونکہ یہ سب سے قریب ہے مسجد نبوی کے، قریب ہے، جن کی وجہ سے بند کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے بڑی نماز اور سب سے افضل نماز مسجد نبوی کی ہے، جس میں ایک نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ 50,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس میں وقت گزارا کرتے تھے؟ یہاں پر ان کے صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے، جن کو ترکیوں نے مسجد کی شکل دے دی ہے۔
यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर हुआ करता था। अभी हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद की ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। जी, हम इस टाइम हरम पाक के 7 नंबर गेट के पास खड़े हुए हैं। 7 नंबर गेट से जैसे ही आप निकलेंगे, निकलते ही लेफ़्ट साइड पर ये मस्जिद अली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की ये मस्जिद है। यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर हुआ करता था, जिसको मस्जिद की शक्ल दे दी गई है। ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे देखेंगे, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की मस्जिद है। तो इसमें मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जाकर नमाज अदा की जा सकती है या नहीं? नहीं, ये 24 घंटे के लिए, ये जो हम आपको मस्जिदों की ज़ियारत करवा रहे हैं, ये मस्जिदें 24 घंटे के लिए लॉक कर दी गई हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, नमाज भी नहीं होती। 24 घंटे के लिए इसके सारे गेट बंद हैं। वजह क्या है, कब से बंद है ये मस्जिदें? ये आज से 2-2.5 साल पहले ये ओपन थे, अब जाके इन्होंने बंद कर दिए हैं ताकि जितने भी हाजी आते हैं वो हरम में नमाज पढ़ें। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कुछ हाजी ऐसे होते थे जो नफल पढ़ने लग जाते, चूमने लग जाते, इस तरह की जो है वो बेहुमती होती, तो वो उनको पसंद नहीं है सऊदी हुकूमत को, जिनकी वजह से इस टाइम हम ठहरे हैं मस्जिद उमर के पास। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की मस्जिद है ये। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वो शान वाले सहाबी थे जिनको हमारे नबी पाक आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह पाक से खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर मांगा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वो शान वाले सहाबी हैं जो आज हमारे नबी पाक आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदम मुबारक के पास आराम फरमा है। ये उनकी मस्जिद है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद उमर। इसको भी बंद किया है, घंटे के लिए बंद है, इसमें भी नमाज नहीं हुआ करती। ये भी हरम शरीफ के 6 नंबर गेट के पास है। 6 नंबर गेट से आप निकलेंगे, आपकी लेफ्ट साइड पर खजूर मार्केट है और राइट साइड पर ये मस्जिद उमर है। ये वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी पाक आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपना पहला जुम्मा इसी मस्जिद में पढ़ाया था। ये मस्जिद जुम्मा जी, ये देखें, ये मस्जिद कुबा के पास है।